والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ آج اس نے ہمیں ایسی مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام مکمل ہو رہا تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ بھی مکمل ہو رہا تھا: انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کرنے والے. دوستوں اور بزرگوں، 1400 سال سے اوپر ایک لمبی مدت گزر گئی قرآن کریم کے نازل ہونے. دنیا کی مختلف قوموں نے، مختلف نظریہ والوں نے، مختلف حکومتوں نے اپنے اپنے اعتبار سے یہ چاہا کہ نعوذ باللہ قرآن کریم کو مٹانے کی جو ان سے بس ہو، جو ان کی کوشش ہو، یہ ساری انہوں نے صرف کر دی. لیکن اللہ پاک نے وعدہ فرمایا اور اس وعدے کی تکمیل ہم دیکھ رہے ہیں. 2-4 روز پہلے پڑوسی ملک کے حافظ ہونے والے بچوں کی تعداد ذکر کی گئی. 2 لاکھ بچے ایک ملک میں حافظ ہو. اس طرح دنیا کے کونے کونے میں، گوشے گوشے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام کی حفاظت کا ذریعہ بنانے والے اپنے ایمان والے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا. ہماری اس مسجد میں اور ہمارے اس مدرسے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پر عمل کرواتے ہوئے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ یہ ہمارے چند بچے حافظ قرآن تھے. آپ حضرات نے اپنی اپنی استعداد اور اپنی طلب کے مطابق ان کو جو ظاہری انعامات سے نوازا، یہ آپ کی اللہ کے پاک کلام سے محبت ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ حضرات نے ان کو یہ ہدیہ عطا فرمایا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا، یہود اور نصارہ اور دوسری قوموں کو اللہ نے جو اپنی کتاب عطا فرمائی، اس کتاب کی حفاظت کا ان کو ذمہ دار ٹھہرایا. بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ. اللہ پاک نے ان کو اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا. یہ اس کا حق ادا نہیں کر پائے. یحرفون الکلم عن مواضع. یہودیوں نے اپنی طرف سے اللہ کی کتاب تورات میں ادھر ادھر کر دیا اور خود حفاظت بھی نہیں کر سکی. اس امت کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا پاک عظمت والا قرآن لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ایک ایسی کتاب جس کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں گے روشنی کی طرف. اللہ پاک نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن کریم بالکل صاف اور درست راستے کی طرف انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے. آج کے اس گزرے ہوئے دور میں مادیت پرستی اور بھوتکتاواد کے اس دور کے اندر
اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ زندگی جس پر ہم چل رہے ہیں کفر اور شرک کی، اللہ کے علاوہ غیروں کو معبود قرار دینے کی، یا الحاد اور لادینیت کی زندگی، دہریت، ڈاروینزم اور اس طریقے سے اللہ کی ذات کا انکار کرنے والی مختلف تنظیمیں اور جماعتیں ہیں۔ لیکن انہی میں سے اللہ تبارک تعالیٰ کچھ بندوں کو کھڑا کرتے ہیں، یہ قرآن کریم کی مخالفت اور قرآن کریم کی دشمنی کے طور پر قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں، قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، اور قرآن کریم ان کو اپنی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے، اور بالآخر یہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن کریم کا رد کرنے کے لیے اس کو پڑھ رہے تھے، لیکن اس کی اندرونی کشش، اس کے دلائل اور اس کی حجتیں اس قدر قوت کے ساتھ خطاب کر رہی ہے کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہرگز کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ 1935 میں جنیوا میں پوری دنیا کے مذاہب کی ایک کانفرنس ہوئی، اور اس کے اندر دنیا بھر کی جتنی کتابیں ہیں، چاہے وہ آسمانی ہو چاہے وہ انسانوں کی لکھی ہوئی، ان تمام مذاہب اور مذہب کی بنیادی کتابوں کے سلسلے میں وہاں تحقیق اور ریسرچ ہوئی۔ 3 دن کے بعد جب یہ اجتماع ختم ہوا اور اس کی تجویزیں اور اس کے جو ٹھہراؤ پاس ہوئے، اس میں یہ انتظام کیا گیا تھا کہ دنیا کی جتنی بھی مذہبی یا غیر مذہبی کتابیں ہیں، یہ جتنے سالوں سے یہ کتابیں ہیں، جب سے نازل ہوئی یا جب سے انسانوں نے لکھی، تب سے لے کر آج تک کے اس کے جتنے نسخے ہوں، جتنے ایڈیشن ہو، وہ سارے کے سارے نسخے وہاں پر رکھے گئے، اور اس پر ایک ٹیم لگائی گئی، پڑھی لکھی ایک بڑی تنظیم لگائی گئی، اور ان لوگوں سے کہا گیا کہ ان کا ریسرچ کریں۔ 3 دن کے بعد جو ان کے یہاں تجویز پاس ہوئی، اس میں یہ کہا گیا کہ دنیا بھر میں جتنی کتابیں ہیں قرآن کریم کے علاوہ، ان سب کے پہلے اور بعد والے ایڈیشنوں میں فرق ہے، کہیں الفاظ کا فرق، کہیں معانی کا تشریح کا فرق، اور ادھر ادھر مختلف قسم کے فرق۔ اس کے مصنف کون ہے، کب پیدا ہوئے، اس سے کس نے سنا اور اس کو کس نے نقل کیا، اس طرح کی بھی بہت سی باتیں وہ تھی جو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں، ان کو اسی سے رد کر دیا گیا۔ تاریخی اعتبار سے وہ کسی طریقے سے ثابت نہیں ہوئے۔ ابھی ایک غیر مسلم کیرالا کے بہت بڑے پروفیسر ہیں، ہندو مذہب پر انہوں نے ریسرچ کیا اور گیتا کے اوپر انہوں نے ایک تحقیقی گفتگو کی۔ ان کی یہ کتاب انگلش میں ہے، اس کے بعد یہ اردو میں قاضی پبلشر حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے اس کو شائع کروایا، انگریزی سے اس کا اردو ترجمہ کیا۔ انہوں نے اس میں 20 بحثیں کی ہے، ایک ایک پرکرن اور ایک ایک انہوں نے عنوان لیا ہے، کس سن میں شری کشن پیدا ہوئے یا ہو سکتے، پھر اس کے بعد یہ کیا تھے، گیتا مہابھارت سے کیسے باہر لائی گئی اور کب لکھی گئی، مصنف اس کے کون ہے، اس طرح کی اتنی تحقیقات کی گئی، اور ہر تحقیق کی شکل میں اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ کسی طریقے سے مذہبی کتاب نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ جس شخصیت کی طرف نسبت کی گئی ان کے متعلق بھی ان کا کیریکٹر کیا تھا، اس پر انہوں نے بحث کی۔ خیر، ہمیں تو اللہ پاک نے جو کتاب عطا فرمائی، جس کو میں نے پڑھا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، تو اس جنیوا کی کانفرنس میں یہ ثابت ہوا کہ قرآن کریم کے علاوہ جتنی بھی الگ الگ کتابیں ہیں، ان کے الگ الگ نسخوں میں، چاہے وہ کاغذ پہ لکھے گئے، چمڑے پہ لکھے گئے، ہڈیوں پر لکھے گئے اور دوسری چیزوں پر اس کو لکھا گیا، تحریر کیا گیا، ہر کتاب کے نسخے میں فرق ہے۔ لیکن قرآن کریم کے 1400 سال میں لکھے جانے والے جتنے بھی نسخے ہیں، ان میں سے کسی ایک میں بھی ایک نقطے اور ایک حرف کا زبر اور زیر کا فرق نہیں۔ یہ اس کانفرنس میں یہ ثابت کیا گیا کہ دنیا میں سب سے سچی کتاب اگر کوئی ہے، سب سے اگر معتبر ایڈیشن اگر کسی کا ہے تو یہ قرآن کریم۔ اللہ پاک نے یہ وعدہ فرمایا ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ انگریز جب ہندوستان میں آئے، عیسائی مشنریاں یہاں آئی،
انہوں نے کوشش کی کہ ہندوستان سے اسلام کے نشانات کو مٹایا جائے. اس میں یہ بھی کوششیں کی گئی کہ قرآن کریم کے نسخوں کو جلایا جائے. ہر زمانے میں اس طرح کی بے حرمتیاں اور بے ادبیاں ہوئی ہے، ہمارے زمانے میں بھی ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو، کبھی تو ایسوں کو بھی ایمان کی توفیق مل جاتی اور کبھی شرارت اور بدمعاشی کی بنیاد پر اللہ پاک کی طرف سے ان کے حال دوسرے ہوتے. اس دار دنیا میں ہی وہ اس کا عذاب دیکھ لیں. ایک صاحب کہہ رہے ہیں میں نے قرآن کریم کو اسی لیے پڑھا تھا کہ اسلام میں اپنی طرف سے کچھ عیب نکالوں. مستشرقین، یورپ کے وہ لوگ جو مشرقی علوم، پورو کے علوم پڑھتے ہیں، اورینٹل ان کو کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم کی طلب میں یا اسلام کی مخالفت میں رات دن ریسرچ اور تحقیق کرتے ہیں. ہم مسلمان تو خود کتاب اللہ کو پڑھنے سے محروم، کتاب اللہ کے معانی اور مطالب سمجھنے سے محروم، کتاب اللہ کی تفسیر اور تشریح جو معتبر تفسیروں میں لکھی گئی ہے ہمیں اس کی فرصت نہیں ملتی. لیکن اللہ کے دشمن اللہ کے دین کی مخالفت کے لیے ایسا تحقیق اور ریسرچ کا کام کرتے ہیں کہ میں اور آپ حیران ہو جائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے دشمنوں کو بھی کھڑا کر دیا، اور وہ اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد تحقیق سے چیزیں ثابت کرتے. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں انگریزوں نے اس طرح کیا. علماء نے یہی کہا کہ تم کاغذ کے صحیفوں کو تم اڑا دو گے، جلا دو گے، لیکن سینوں میں جو قرآن محفوظ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. نزل به الروح الامین، اس کو لے کر آنے والے روح الامین ہیں، جن کی دوسری جگہ اللہ پاک نے صفت بیان فرمائی مطاع ثم امین. یہ فرما بردار ہے، ان کے آسمان کے جتنے فرشتے ہیں یہ سب ان کی بات مانتے ہیں، مطاع ہے، ان کی سنی جاتی ہے. دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا ذو مرۃ، بڑے قوت والے اور طاقت والے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 پر ہے. ایک پر کی ایک معمولی سی انگلی کے ذریعے جب قوم لوط کے اوپر اللہ پاک کا عذاب آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی اس انگلی سے فجعلنا عالیہا سافلہ، پوری بستی کو نیچے سے اوپر اٹھایا. اور اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اتنی قوت والے فرشتے، تاکہ کسی کو یہ شک اور شبہ نہ ہو کہ نعوذ باللہ اللہ پاک کی طرف سے بھیجا ہوا قرآن جبرائیل تک پہنچتے پہنچتے یا جبرائیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہوئے نعوذ باللہ اس کے اندر یا تو خود جبرائیل اپنی طرف سے خیانت کرے یا خارجی کوئی طاقت ہو جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کو لے لے. دوست اور بزرگوں، مسلمانوں میں کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن کریم اس طرح نازل ہوا تھا اور پھر اس کے اندر اس طرح کی تبدیلی کی گئی. یہی گزشتہ سال اب تو جس کا مسلمان نام بھی باقی نہیں رہا، اس نے اسلام کو چھوڑا، اللہ نے اس کو بھی تیاگی کر دیا، تیاگ کر دیا، اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر یہ الزام لگایا کہ جہاد کی جتنی آیتیں ہیں یہ نعوذ باللہ قرآن نہیں ہے، یہ ان 3 خلفاء نے اپنی طرف سے اس کو بڑھا دیا. اس طرح کی شرارت اس نے کی. اس سے پہلے یہودیوں نے انٹرنیٹ پر ایک پورا قرآن کے انداز میں فرقان الحق عربی زبان میں اس کو نیٹ پر رکھ دیا. لیکن یہ ایسے ہزاروں لاکھوں حفاظ پوری دنیا میں موجود ہے جن کے سینوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے. چند سال پہلے ہمارے ڈی ایس پی صاحب تھے، ملک صاحب، یہ دارالعلوم میں آئے. میں نے حفظ کے بچے بتلائے کہ یہ قرآن کریم یاد کر رہے ہیں اور یہ پورا قرآن زبانی ان کو سنانا ہوتا. انہوں نے کہا کیسے ان کو سناتے؟ میں نے کہا وہ مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے 5-10 حافظوں کی جماعت ہوتی ہے، یہ پورے گاؤں کے سامنے قرآن کریم تراویح میں پڑھتا ہے اور پیچھے کھڑے ہونے والے ایک ذرا زبر زیر کی بھول ہوئی نہ ہوئی ہو تب بھی نکالتے ہیں، تو ہونے کو تو کہاں چھوڑیں گے.
اس طریقے سے ذرہ برابر بھول پکڑ لیتے ہیں اور آگے بڑھنے نہیں دیتے. پورے گاؤں کے سامنے ان کا ایگزام ہوتا ہے. اور اس طرح یہ ایک دو نہیں، ہزاروں لاکھوں حفاظ اس ملک میں موجود ہے جو اس طریقے سے. پہلے تو یہ ہوتا تھا لوگوں کو تراویح کے لیے امام نہیں مل، تراویح کے لیے حافظ صاحب نہیں ملتے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ نماز تو مسجد میں ہوتی ہے، لیکن تراویح گھروں کے اندر 2 آدمی، 4 آدمی، 8 آدمی، چونکہ حافظوں کو قرآن کی تراویح پڑھانے کے لیے مسجد اور مصلی نہیں ملتا ہے، حفاظ کی تعداد زیادہ ہے جیسے ہمارے علاقے ہے، اور پڑھانے والے زیادہ ہے، اور جہاں پڑھی جائے وہ کم ہے. تو اس بنیاد کے اوپر اس طریقے سے موقع نہیں ملتا. تو اپنے اپنے گھروں میں کورونا کے زمانے میں آپ دیکھ چکے ہیں، یہ بھی اللہ پاک نے اپنے پاک کلام جتنا پڑھا گیا اس سال شاید اتنا زیادہ تراویح میں اس سے پہلے اور بعد میں بھی نہیں پڑھا گیا. لوگوں نے 2 4 5 آدمیوں نے مل کر پورے قرآن کریم کی تلاوت اپنے گھروں میں کی، قرآن کریم کو پڑھا. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر اتنا بڑا احسان فرمایا، ایسی عظیم الشان کتاب دی کہ جس کو اللہ فرماتے ہیں نزل بہ الروح الامین، اس کو لانے والا فرشتہ روح الامین ہے، پورے آسمانوں میں جس کی سنی جاتی ہے. اور علی قلبک لتکون من المنذرین، کس پر نازل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے آپ کے سینہ اطہر. اس لیے حفاظ اس کو سمجھے، یہ قرآن سینہ بسینہ پہنچتا ہے. الفاظ سے تو آپ یاد کرتے ہیں، استاد کے توسط سے آپ یاد کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ پاک کا کلام، اس کا مرکز جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حافظ کے سینے کو رکھا. سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک حافظ صاحب، حالات کچھ ناخوشگوار ہوئے مالی اعتبار سے، تو انہوں نے بھیک مانگنا شروع کی. سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتلایا کہ فلانا حافظ صاحب ہے اور ان پر حالات ہے. اس بنیاد کے اوپر انہوں نے کچھ لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ کیا یہ حقیقت صحیح ہے؟ کہا جی ہاں. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹے سے روم میں ان کو بند کر دیا اور یہ کہا کہ جب تک تمہارے سینے سے روشنی نہیں نکلے گی وہاں تک اس روم سے باہر نکالا نہیں جائے گا. کھانے پینے کا انتظام ہوگا سب، لیکن کمرے سے باہر نکلنا نہیں ہوگا جب تک تمہارے سینے سے نورانیت اور روشنی کی کرنیں نہ پھوٹیں. اب یہ حافظ صاحب پریشان، 1 دن 2 دن 3 دن، لیکن بادشاہ وقت ہے. اللہ پاک نے کابل سے لے کر جس کی حکومت سمرقند و بخارا تک اور نیچے جنوب میں کیرالا تک، مشرق میں آسام سے اوپر، یہ جو کارگل اور چائنا کے ساتھ جو مسئلے ہیں، یہ حقیقت میں یہ علاقے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہی ہندوستان میں شامل ہوئے. اس لیے جس کو لاکھ گالیاں دیتے رہے اخند بھارت کا خواب اسی نے پورا کیا. تو یہ سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مجرم کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ اب حافظ صاحب نے دیکھا کہ بادشاہ ہے، کوئی چھڑا سکتا نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں شروع کی. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے وہ ذات جو ایک بے چین اور بے قرار کی دعاؤں کو قبول کرے؟ کون ہے وہ ذات جو مچھلی کے سمندر میں، مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کی آواز کو سنتا ہے؟ یہ کون خدا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے مضطر اور بے چین کی دعائیں سن لی اور حافظ صاحب کے سینے سے ایک روشنی نکلی. سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً انتظام کر رکھا تھا کہ جیسے ہی یہ چیز ہو فوراً دروازہ کھول دو اور میرے دربار میں ان کو حاضر کرو. لے جایا گیا. حضرت سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے آپ کو بتلانا تھا کہ آپ کو اللہ نے قرآن کریم کے علم سے مالا مال کیا ہے، آپ نے اس کو حقیر سمجھا اور دنیا کے سامنے جا کر بھیک مانگی. اس ذات سے نہیں مانگی جس ذات نے تم کو یہ قرآن کریم تمہارے سینے میں رکھا. شاعر کہتے ہیں، فارسی کا شعر ہے، برخود نظر بے کشا ز تہی دامنی مرنج کہ در سینہ تو ماہ تمامی نہار. شاعر کہتے ہیں کہ اپنی ذات پر نظر مت کرے حافظ کہ تیرا کپڑا معمولی ہے، تیرا لباس معمولی ہے، تیرا کھانا پینا اور تیرا مکان سادہ ہے. ز تہی دامنی مرنج، اس سے برخود نظر بے کشا،
اپنی ذات کو ان چیزوں سے مت لگاؤ. اور پھر آگے فرمایا کہ تیرے سینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ماہ تمامی، جس کو 14ویں کے چاند کو کہا جاتا ہے ماہ تمامی، یہ 14ویں کا چاند اللہ نے تیرے سینے میں رکھا. تو اللہ پاک نے ہمارے اس سینے کو اپنے پاک کلام کے لیے حفاظت گاہ بنایا. یہ اللہ پاک کا فضل اور احسان. اس کے ساتھ دوستوں اور بزرگوں، ہم سب آج کی رات کی برکتوں کو جانتے ہیں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلتیں ذکر فرمائی، لیکن اس سلسلے کے اندر کچھ لوگ بہت آگے بڑھ گئے تو کچھ لوگ بہت پیچھے رہ گئے. ہمارے کچھ حضرات وہ ہیں جنہوں نے 14ویں کی عصر سے لے کر 15ویں کی فجر تک کی نمازوں کو، اوقات کو مکمل کر لیا، پھر ظہر کے بعد سے نمازیں گائے، ظہر سے لے کر عصر تک میں بھی گائے، عصر سے لے کر فجر تک ہی کی اہمیت ہم نے سمجھی. یہ راتیں اس لیے نہیں آتی ہے، یہ آتی ہے اس لیے تاکہ ان راتوں میں استقامت مانگی جائے کہ باری تعالیٰ اب تک تو میں آپ کے گھر میں نہیں آیا تھا، اب یہ برکت والا دن ہے آیا ہوں، تو آپ مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ آپ کے گھر میں میری بار بار حاضری. تو کچھ لوگوں نے تو اس دن کو اتنی فضیلت والا بتلایا جتنا حدیث شریف سے ثابت نہیں ہے، اور کچھ لوگوں نے اتنا بخل سے کام لیا کہ یہ کہہ دیا کہ اس دن کی کوئی فضیلت نہیں. تو فضیلت حدیث شریف میں ہے، البتہ کون سے اعمال کرنے کے اس سلسلے میں کوئی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. جس کو یہ بھی اللہ کے نبی کی رحمت للعالمین ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کی رحمت کے پیش نظر جس کے دل میں عبادت ہے، بندہ اٹھتا جاتا ہے تلاوت سے، کبھی نماز سے اٹھتا جاتا ہے، کبھی ذکر سے اٹھتا ہے. بتلا دیا تیرے ذہن میں جو آئے، جس طریقے سے تجھے سہولت ہو اس کو پڑھتا جائے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کی فضیلتیں بتلا کر ہمیں ان میں آسانی کر دی کہ جن کو جو کرنا ہو، جو پڑھنا ہو. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، حقوق اللہ میں کمی کی ہے، اللہ کے بندوں کے حق کو ادا نہیں کیا ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنی ذات پر جنہوں نے ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ایک اور آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. ایک مومن اور ایک مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی، لوگ پریشان تھے، حتیٰ کہ لوگ مایوس ہونے لگے. ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا امیر المؤمنین اب تو لوگ مایوس ہونے کی طرف گئے کہ اس سال سیزن نہیں ہوگا، کھیتی باڑی نہیں ہوگی. حضرت عمر نے فرمایا اب بارش ہوگی، اس لیے کہ بندے اسباب سے کٹ گئے، اپنے سارے اسباب اختیار کر لیے لیکن ان کے اختیار میں نہیں تھی بارش. اب توجہ بندوں کی جاتی ہے اللہ پاک کی طرف. قرآن کریم نے فرمایا من بعد ما قنطوا وینصر رحمتہ. حضرت عمر نے استدلال کیا اس آیت سے کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ بندے مایوس ہو جاتے ہیں، وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور ایسے موقع پر اللہ پاک کی رحمت آتی ہے. یہ کیا ہے؟ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب اپنے اسباب اختیار کرتا ہے وہاں تک تو اس کے دل میں اسباب پر توجہ ہوتی ہے. آپ سن چکے ایک صاحب گورا لینے گئے، کسی نے کہا کہ کہاں جا رہا ہو؟ کہا گورا لینے جا رہا ہوں. کہا انشاءاللہ بولیے. کیا ضرورت؟ میرے پاس پیسے ہیں، سارے اسباب ہیں میرے پاس. اور پھر اللہ پاک کی طرف سے ایسا مسئلہ ہوا کہ وہ گورا چوری ہو گئے. اب آئے واپس، کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو انشاءاللہ ہی انشاءاللہ بول رہے ہیں. تو یہ اسباب جب تک آدمی کے پاس ہوتے ہیں دل میں قوت اور پاور ہوتا ہے. اللہ پاک کی طرف توجہ میں کمی آتی ہے. اللہ پاک اس بندے کا امتحان لینے کے لیے اسباب منقطع کر دیتے ہیں. وتقطعت، اللہ پاک کی طرف سے سارے اسباب منقطع ہوتے ہیں. اب بندہ پوری توجہ اللہ پاک کی طرف کرتا ہے. تو حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار اللہ پاک اسباب لے لیتے ہیں، اب ظاہر میں کوئی امید نہیں ہوتی ہے لیکن وہ مسبب الاسباب ہے. اس لیے اس نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اور دوستو یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ ایمان والوں کو نہیں کہا جا رہا ہے. قل یا عبادی الذین، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے. یہ آیت نازل ہوئی ہے ان آدمیوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تکلیف پہنچائی، اور اب ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اسلام قبول کریں، دین مسلمانوں کے ساتھ رہے، اور پتہ چلا کہ یہ تو اتنا اچھا دین ہے. اب اس کے بعد وہ ایمان لانا چاہ رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ پاک شرک کو، اللہ پاک کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ پاک کی جتنی صفتیں ہیں ان میں سے کسی صفت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ پاک کی قدرت اور طاقت اور اللہ پاک کی جو حقوق ہے ان میں کسی اور کو شریک کرے، یہ سارا شرک ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک اس گناہ کو معاف نہیں کرتے. ہاں اگر اس سے بھی آدمی توبہ کر لے شرک سے تو اللہ پاک معاف کر دیتے، لیکن اگر شرک کے ساتھ دنیا سے گیا تو لا یغفر، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی مغفرت نہیں ہے. لیکن آگے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے اس کی بخشش کریں گے. اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کرنے والے وحشی، اور پھر کس بے دردی کے ساتھ انہوں نے قتل کیا، اندر سے کلیجہ نکالا، ہندا نے اس کو چبایا. اتنی خطرناک کیفیت ہے کہ اللہ کے رسول نے اسلام لانے کے بعد یہ کہا کہ وحشی تم میرے سامنے مت آنا، اتنا خطرناک. لیکن اللہ پاک آیت نازل کر رہے ہیں کہ وحشی ہو، اکرمہ ہو، یا اور دوسرے جتنے بھی اللہ کے رسول سے دشمنی رکھ کر بھاگ گئے ہیں، اگر وہ دوبارہ ایمان لا کر مدینہ منورہ میں آ رہے ہیں تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کر دے. دوستو اور بزرگوں، اس خدا کے دامن کو ہم نے تھاما ہے. نماز میں ہم جب کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس خدا کو کہتے ہیں. اس پوری روئے زمین کے اوپر ایمان والوں کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اپنے اللہ کی صحیح معرفت اور اس کی صحیح پہچان حاصل ہو، جس کی صحیح قدر معلوم ہو. اللہ پاک نے ہمیں کھڑا کیا اور اپنی تعریف کروائی، غیروں کی تعریف سے اللہ پاک نے ہمیں محفوظ کر دیا، ورنہ ادھر ادھر بھٹکتے رہتے. قرآن کریم نے فرمایا ہے کس کیفیت کے ساتھ، الضالین. ابھی ہمارے حفاظ میں پڑھا، ہر نماز میں ہم کہتے ہیں کہ آپ جن پر آپ نے انعام کیا، نبیوں والے راستے پر ہماری ہدایت فرمائی، اور نبیوں کے علاوہ جو گمراہ ہوئے یا جو خود دوسروں کو گمراہ کرنے کے چکر میں لگے، المغضوب علیہم کا مصداق ہوئے یہود اور نصارہ، اللہ پاک نے ہمیں ان سے محفوظ رہنے کی دعائیں سکھلائی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہر چیز میں یورپ سے کیا آ رہا ہے، ہر چیز میں یہاں کا ہندو کلچر کیا کہہ رہا ہے، یہاں کی تہذیب کیا کر رہی ہے. ہم اپنی شادی بیاہ میں، اپنے معاملات میں، اپنی زندگیوں میں رات دن ہم جا رہے ہیں اس طرف. ہمیں اللہ پاک نے اتنا صاف ستھرا دین دیا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد غیر مسلمین جب ایمان لاتے ہیں یہ ایک صاحب ایمان لائے اور لمبی چوڑی ان کا انٹرویو نیٹ کے اوپر بھی ہے. انہوں نے کہا جو اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا وہ مجھے کیا بچائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس طریقے کی اپنے مذہب کی چیزیں پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی معرفت جب ان کو نصیب ہوتی ہے. ایک عیسائی لڑکی کیتھولک جو پکے عیسائی ہوتے ہیں، یہ بچی اپنے مذہب کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عیسائی عقیدہ ہے کہ وہ 3 میں کے تیسرے ہیں، اللہ، روح القدس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. قرآن کریم نے فرمایا لا تقولوا ثلاث، اللہ 3 نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے. اس کے ساتھ لم یلد ولم یولد، کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد، کوئی بیوی نہیں. اللہ پاک ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کا تو بہت دور ہوا. لیس کمثلہ شیء فرمایا. جنت کی نعمت کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے متعلق کسی دل میں کوئی وسوسہ نہیں گزرا ہو. آپ کتنی ہی دنیا کی 5 اسٹار ہوٹلوں کی شاندار سے شاندار کھانے پینے کی سوچی دیکھیں اور اس کے مقابلے میں جنت کی نعمتیں دیکھیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ما لا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے جنت کی نعمتوں کو سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر. آپ کتنی ہی بڑی سے بڑے ہوٹل اور بڑے سے بڑے کھانے کا تصور کریں، جنت کے مقابلے میں وہ ہیچ.
جب جنت کی نعمت کا یہ حال ہے تو اس نعمت بنانے والی ذات کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے اس نے اپنی صفات میں اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. یہ بالکل صاف فرما دیا. یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نافرمان کافر بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے زیادتی کی بھی ہے تب بھی اگر تم آ جاؤ گے تو میں تمہاری بخشش کر دوں گا. اکرمہ سمندر میں دریا کنارے چلے گئے اور وہاں سے سمندر میں کشتی میں بیٹھ کر جانا چاہ رہے ہیں, اور جب کشتی آگے بڑھی ایک جگہ پر کشتی دامادول ہو رہی ہے. کپتان نے یہ کہا ملاح نے کہ بھائی اب ڈوبنے کا مسئلہ ہے, کسی طرح ہم بچ نہیں سکتے ہیں, جو جس خدا کو مانتا ہو اس کی عبادت. اور آگے اس کے بعد کہا کہ کوئی نہیں بچائے گا, صرف ایک کو ہی. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. کافر کا حال قرآن کہہ رہا ہے کہ رات دن تو 33 کروڑ کی عبادت کرتا ہے, لیکن جب حالات ناخوشگوار ہوتے ہیں سب کو چھوڑ کر ایک اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. حضرت اکرمہ کو بھی اللہ نے یہ کہا کہ بھائی سب کو چھوڑ کر ایک کی طرف جاؤ. اکرمہ نے کہا اسی کو چھوڑ کر تو یہاں آیا. ادھر بیوی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اکرمہ ابو جہل کے بیٹے, اپنے شوہر کے لیے اللہ کے رسول سے سفارش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرمہ آئے گا, ایمان لے آئے گا, ہم معاف کر دیں. وہ آئے, ایمان لے آئے, اور اللہ پاک نے عراق کی فتح میں حضرت اکرمہ کو سب سے آگے رکھا. یہ اللہ پاک کا نظام ہے. کسی کو ہم کیا سمجھے اور اللہ کے یہاں قبولیت اس کے لیے کس وقت ہو جائے اور وہ اللہ کا کیسا مقبول بندہ بن جائے. وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کا اس طریقے سے ان کو شہید کیا, اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی وحشی کے ذریعے مسیلمہ کذاب کو ختم کیا. اور کس طریقے سے آپ نے انتظار کر کے اس پوری جنگ یمامہ کا, بخاری شریف میں پورا قصہ مذکور ہے, کس طریقے سے حضرت وحشی فرماتے ہیں میں نے اپنے دل کو سکون دیا کہ حالت کفر میں اللہ کے رسول کے چچا کو شہید کیا تو حالت اسلام میں نبوت کے دعوے دار کو اللہ نے میرے ہاتھوں قتل کر. یہ کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ کا نتیجہ تھا. اللہ پاک نے اس قرآن کریم کے ذریعے ان بندوں کو کہا. ایک آیت ہے سورہ اخدود میں, اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض. ایمان والوں کو خندق کھود کر اس کے اندر جلایا گیا, آگ ڈالی گئی. اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دیکھیے اس کی رحمت اور اس کی کرامت کو, اللہ کے نیک اور صالح بندوں کو جن لوگوں نے خندقیں کھود کر آگ میں زندہ جلایا, اللہ پاک ان کو کہہ رہے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین, جنہوں نے آزمائش کی ایمان والوں کی, ایمان والے مردوں کی اور عورتوں کی. چھوٹے چھوٹے بچے تھے, آگ میں ان کو ڈالا گیا. ایسے سخت ظالموں کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس طرح کا گناہ کیا ثم لم یتوبوا, پھر توبہ نہیں کی, تو فلہم عذاب, تو ان کے لیے عذاب ہے. حسن بصری فرماتے ہیں بیچ میں شرط لگا دی فلم یتوب, معلوم ہوا کہ اگر توبہ کر لیں گے تو آگے والا عذاب ان کو نہیں ہوگا. یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس رب کی رحمت کو. اس لیے دوستوں اور بزرگوں ہم اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوں, توبہ اور استغفار کریں. حدیث شریف میں ذکر فرمایا, آپ کے سامنے میں نے چھوٹی سی روایت پڑھی تھی, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتلائی, نبی التوبہ, ایسے نبی جنہوں نے توبہ کی ایسی نعمت ہمیں. دوستوں اور بزرگوں ہم اور آپ نہیں جانتے توبہ کتنی بڑی نعمت. عیسائیوں میں عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ پاک نے سولی پہ چڑھایا. اور کیوں چڑھایا؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نعوذ باللہ دانا کھایا تھا گیہوں کا, جس درخت سے روکا تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے یہ گناہ کیا تو اس کے کفارے میں نعوذ باللہ اللہ پاک نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا. گویا انسان پیدائشی گنہگار ہے, اس لیے کہ آدم نے گناہ کیا تو اولاد آدم ساری کی ساری گنہگار. یہ تصور عیسائی مذہب نے دیا. ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں آواگمن, پن جنم, نئے جنم کا ایک تصور ہے کہ ایک آدمی پیدا ہو, اگلے جنم میں وہ کیا تھا پتا نہیں, بعد والے جنم میں کیا ہوگا پتا نہیں, لیکن اپنے کرم کا پھل اس کو دوسری کسی شکل میں بھگتنا ہوگا. اچھا ہے تو اچھا اور برا ہے تو.
یہ تصور ہی نہیں کسی کو کہ میں اگلے جنم میں کیا تھا اور بعد والے جنم میں کیا ہوگا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا، لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى۔ تمہارا ہر انسان پیدائشی طور پر اس کی سلیٹ بالکل کوری ہے، کوئی گناہ اور کوئی برائی نہیں، پیدائشی طور پر یہ معصوم ہے۔ اب اس کے بعد بالغ ہونے کے بعد یا بچپن میں اس کی جیسی تربیتیں ہوئی اس کے بعد وہ پھر آگے بڑھا، لیکن کسی کے گناہ کا بوجھ کسی پر ڈالا جائے ایسا اللہ پاک کے یہاں نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، کیا آپ قیامت کے دن مجرمین کو دیکھیں گے، اپنا اعمال دیکھیں گے اور یہ کہیں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، کوئی چھوٹی بڑی چیز اس سے چھوٹی نہیں ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا پروردگار نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے کہ کسی نے گناہ نہ کیا ہو اور لکھ دیا جائے، نیکی کی ہو اور نہ لکھی جائے، ایسا ہرگز وہاں نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے یہ دن اور یہ راتیں ہمیں اس لیے عطا فرمائی، آگے رمضان المبارک آ رہا، اس کے لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ متوجہ کیا جا رہا ہے۔ شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں اور دعائیں کثرت سے ہو جاتی تھی، رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے فرماتے تھے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، یہ دن ملتے ہیں، ہم نے اگر آج کل ہم نے یہ شروع کر دیا ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے الفاظ سے معافی مانگو، خیر ایک درجے میں اتنا بھی ہے کہ کم سے کم زبان سے نہیں بول سکتے تو لکھ کر تو پہنچایا یا کسی کی نقل کر دی، لیکن بندوں کے حقوق اس سے ادا نہیں ہوتے۔ یہ اللہ پاک کے جو حقوق ہے آپ نے اس طرح کر دیا، جب تک سامنے والے نے معاف نہیں کیا وہاں تک معافی نہیں ہوتی۔ حقوق العباد جو ہے یہ اللہ پاک کے یہاں بہت اس کی اہمیت ہے، اس لیے آپس کی چھوٹے موٹے جھگڑے، مالیات، دنیا کیا ہے اور موت کیا ہے، کورونا نے ہم سب کچھ بتلا دیا۔ بڑے سے بڑا مالدار بھی کیسا محروم رہا اور کس طریقے سے پریشان رہا اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، اس مال اور دولت کو اور دنیا کو اللہ پاک نے کس لیے رکھا۔ سورہ زلزال میں ہم پڑھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنے سارے خزانے بھی اگل دے گی۔ اس کے بعد آگے آیت میں ہے واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ کو نکال لے گی۔ انسان اس دن کہے گا کہ اسی کے لیے میں لڑ رہا تھا، اسی کے لیے میں نے کسی کا حق مارا تھا۔ اس لیے یہ دن آتے ہیں، ہم اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے کچھ رو کر مانگ لے، اپنے گناہوں سے دو چار قطرے اللہ پاک کے سامنے بہہ جائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ وہ عجیب و غریب ارحم الراحمین۔ ایک صاحب نے صنم پکارا، صنم کا معنی بت، بھول سے اس کی زبان سے نکل گیا یا سمت، وہ تو شرک والا تھا، وہ صنم ہی پکار رہا تھا، بھول سے نکل گیا یا سمت، اور اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ اس کی زبان سے تو بھول سے نکلا ہے، فرمایا یہی تو فرق ہے مخلوق میں اور خالق میں، یہ بھول سے بھی نکال رہا ہے لیکن میرا نام بول رہا ہے۔ اس پر اللہ پاک نے اس کی بخشش فرمائی۔ تو ایسا ارحم الراحمین رحمت للعالمین کے ذریعے اس نے اپنی رحمت کو ہمارے سامنے بتلایا۔ اس لیے یہ دن جو برکت والے ہیں، آ رہے ہیں آگے والے دن، ہم اپنے کو اس کے لیے تیار کریں۔ اللہ کے نبی جن کو اللہ پاک نے ما تقدم من ذنبک وما تأخر سب کچھ بخشا ہے، لیکن حدیث شریف میں ہے شد المئزر، جب آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ تیاری کر۔ اس لیے یہ دن ہمیں برکت والے اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ اس میں توبہ اور استغفار کیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان حافظ ہونے والے طلبہ عزیز کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، انتظامیہ کو، سب کو اللہ تبارک تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان مبارک راتوں میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے معافی تلافی کی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے ان بچوں کی فضیلت حدیث شریف کے آپ مولانا امتیاز صاحب نے جو روایتیں سنائی، اس کی روشنی میں حافظ کی جو فضیلت سنے ہیں، اور یہی تو کام آنے والا ہے، ورنہ آنکھوں سے دیکھا باپ کا جنازہ ہے، بیٹے کو جنازے کی نماز تک کی توفیق نہیں ملتی ہے، باہر کھڑا ہے یہی محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھی جائے۔ ایسی اولاد جن کی ماں باپ نے اس طرح تربیت کی ہو کہ ان کو دینی تعلیم ہی کا پتہ نہ ہو، یہ ان سے کیا امید رکھیں گے؟
حدیث شریف میں فرمایا قیامت کے دن سارے عمل ختم ہو جائیں گے انسان کے انتقال کے بعد. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. 3 چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہتی ہے، اسی میں ہے ولد صالح یدعو له، ایسا نیک لڑکا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرے. تو آپ نے اس کو دعاؤں والا بنایا ہوگا تو یہ بچہ آپ کے لیے دعا کرے گا. اور بستی میں اور یہ جو آپ کی سوسائٹی میں قرآن کریم کی حفظ کا نظام قائم ہے، بستی سے کتنی مصیبتیں تکلیفیں دور ہوتی ہوگی. اللہ پاک نے خود فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ قرآن وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نصیحت ہے اور شفا ہے انسانی قلوب کے لیے. کشمیر میں برف باری ہو اور گجرات میں بھروچ میں ہم اس کی ٹھنڈک محسوس کریں، بنگال کی کھاڑی میں پریشر ہو اور یہاں پر ہم بارش دیکھیں اور یہاں پر اس طرح ہوائیں دیکھیں. یہ کیا ہے؟ ظاہری اسباب میں کہاں بنگال بیچ میں کتنا بڑا علاقہ اور اس طرف مشرق اور مغرب اتنا بڑا فرق، لیکن اس کا اثر یہاں ہوتا ہے. تو جس بستی میں بچے صبح میں رات میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں گے، کیا اس کا اثر اس بستی تک نہیں ہوگا؟ جو اللہ اسباب کی دنیا میں اتنی چیزوں کو سائنسی اعتبار سے بنا رہے ہیں، وہی خداوند قدوس اس کا پاک کلام پڑھا جائے گا تو اس کی برکتیں بستی پر آئے گی، رحمتیں اس کی آئے گی، اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہوگا کہ کہاں سے اللہ پاک کی طرف سے یہ پریشانیاں دور ہو رہی. اس لیے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے. اللہ پاک مزید توفیق عنایت فرمائے اور زیادہ سے زیادہ بچے قرآن کریم کی حفظ کی توفیق سے مالا مال ہو. اور حفاظ سے کہوں گا یاد تو کر لیا حفاظت قرآن کریم کی، اب اس کے بعد آپ کی محنت شروع ہو رہی ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن کریم یاد پڑھنے کے بعد اس کی حفاظت نہیں کی تو آپ نے جزیرۃ العرب کے اعتبار سے مثال دی کہ اونٹ کی رسی چھوڑ دی جائے بھاگتے ہوئے کبھی پکڑ میں نہیں آئے گا، قرآن کریم اس سے زیادہ سینوں سے نکل جائے گا. اس لیے اس کی حفاظت کا سب سے بہتر طریقہ نوافل میں آپ 2 رکعت میں پاؤ پارا پڑھتے رہیے. تراویح ہر سال پابندی سے پڑھائیے. اللہ پاک جزائے خیر دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے تراویح ہمارے پاس شروع کروا کر امت کو قرآن کریم کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ اللہ پاک نے حضرت عمر کو بنایا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے، تو اللہ پاک ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.